الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی برتری ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو جب اتارنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا۔ اسی کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر پیش کیا تو پہاڑ قرآن کی بوجھ سے اور ڈر کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس امت محمدیہ کو جو عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک نقطہ قیامت تک کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ غالباً خلیفہ مامون کے دور کے اندر تمام مذاہب کا آپس کے اندر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر کچھ اینکر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جن کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جنہوں نے نہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، بس اپنی عقل کے گھوڑے اس کے اندر دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی کسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں، کبھی کسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس کو قرآن کریم کے اوپر مہارت ہے، جس کو قرآن کریم کے اوپر عبور حاصل ہے، یہ مسئلہ ان سے دریافت کرنا چاہیے، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو،
چاہے وہ متبنہ بیٹے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کو چاہیے تھا کہ جو اس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں ان سے رجوع ہونا چاہیے، نہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہر ایک اسلام کے خلاف اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع دور سے لے کر آج تک دشمنان اسلام جب تک اسلام کا نام نہیں لیتے اس وقت تک ان کا بھٹا نہیں بھونتا۔ جو بھی اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کو اور قرآن کریم کے مسائل کو بحث و مباحثہ کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو خلیفہ مامون کے زمانے کے اندر ایسے ہی تقابلی مذاہب کا بحث و مباحثہ چل رہا تھا، ڈائیلاگ چل رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اس کے اندر ایک یہودی عالم وہ بھی آیا ہوا تھا، دیکھنے سے تو بڑا عالم لگتا تھا، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ الفاظ سے خلیفہ مامون متاثر ہو گئے۔ مجلس کے ختم پر خلیفہ مامون نے اس سے کہا، لگتا ہے کہ تم اسرائیلی عالم ہو؟ کہا کہ ہاں۔ خلیفہ مامون نے اسرائیلی عالم کو اسرائیلی عالم سے یہ کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ قرآن کی صداقت کو قبول کر لو، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے میں تمہیں عہدے سے نوازوں گا، بہت ساری نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور دنیا کی دولت سے تجھے مالا مال کر دوں گا۔ لیکن اس یہودی عالم نے انکار کر دیا۔ کچھ سال کے بعد پھر ویسے ہی آپس میں ڈائیلاگ چلنے لگا۔ اس وقت جب وہ عالم بھی اس وقت پھر دوبارہ تشریف لانے کے بعد اب انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بات کرنا شروع کیا، فقہ کے مسائل کے اوپر بات کی، قرآنی مسائل کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا۔ تو خلیفہ مامون نے پوچھا، تم وہی عالم ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہی عالم ہوں۔ کہا کہ اس وقت جب میں نے آپ کو اسلام پیش کیا تھا، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے اس وقت اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اب آپ اہل حق کی طرف سے اب ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اہل حق کا ساتھ دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس اسرائیلی عالم نے کہا، یہاں سے جانے کے بعد میں بہت بڑا رائٹر بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور اچھا لکھنا جانتا بھی ہوں۔ میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اور انجیل کے نسخے کے اندر کچھ میں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا، اور جب میں نے اس انجیل کو عیسائیوں کے پاس پیش کیا، انہوں نے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ پھر میں نے توریت کے کچھ چند نسخے لکھے اور اس کو اپنے مذہب والوں کے پاس پیش کیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر دیگر کتابوں کے میں نے ایسے ہی نسخے لکھے اور ہر ایک کو پیش کرتا، ہر ایک خوشی سے اس کو قبول کرتا اور اس کو خریدنا شروع کر دیتا۔ آخر میں جب میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے اور لکھنے کے بعد اس نسخے کو میں جس کے پاس بھی لے کر جاتا، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم
حتیٰ کہ ادنا سے ادنا جو عالم نہیں ہے، جو صرف نام کا مسلمان ہے، وہ بھی اس قرآن کو لینے سے انکار کر رہا تھا۔ تو پھر میرے دل کے اندر اس بات کی تصدیق پیدا ہوئی، میرے دل نے یہ کہا کہ ہو نہ ہو اسلام ہی سب سے پیارا اور سب سے اچھا مذہب ہے، کہ قرآن کریم اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کریم من وعن ہو بہو اسی طریقے سے موجود ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے لیلہ مبارکہ کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد بعض مفسرین نے شب برات کو بھی لیا ہے، بعض نے شب قدر کو لیا ہے، اور شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ جس شعبان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کی تیاری میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رجب اور شعبان کے اندر مسلمان اکثر غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے۔ رجب کا مہینہ چلا گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، ابھی بھی ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مہینوں کے اندر مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شب برات کا روزہ رکھا کرو، ایام 3 روزے رکھا کرو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا شعبان کا مہینہ، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ، رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام سے بہت مناسبت ہے، شعبان کی رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام سے ایک مناسبت ہے۔ یہ قرآن جو عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود تکلم کیا ہے۔ دوستو، آج ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رکھیں؟ اہل ہوس، اہل باطل ہمیشہ قرآن کریم کو نشانہ بنا کر اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کا شکوہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا قرآن کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم کتنا قرآن کریم کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو ہم نے جب پہاڑوں پر نازل کیا تو پہاڑ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اور اس انسان کے بوجھ کو جس نے اٹھایا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو قرآن کریم ان الانسان ظلوما جہولا، انسان نے قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم وہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلا ہوا کلام، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔
قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا، اس کے دو مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو خود قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن مسائل کو اخذ کرنا، اور یا ہمارے پاس جتنا قرآن کریم کا علم ہے ہم دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ جیسے جماعتوں کے اندر جا کر لوگ ایک دوسروں کو صورتیں سکھاتے ہیں، سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، جس کو صورتیں یاد نہیں اس کو صورتیں سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مہینہ قریب ہے، شعبان کی رات بھی قریب آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کم سے کم سال میں 3 قرآن ختم ہونے چاہیے، سال میں 3 قرآن ختم ہونے چاہیے۔ اگر ہم مہینے کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں، ہفتے میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ میں قرآن کریم کو کتنا پڑھتا ہوں۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، وہ اپنے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے والوں کو اس کی ضرورتوں کو اپنی غیب سے پورا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، مسلمانوں کی جو تنزلی ہے، مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، جیسے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، مغربی تہذیب کو اپنانا، مغربی کلچر کو اپنانا، ہمیں مغربی کلچر کو اپنانا نہیں ہے، ہمیں قرآن کی تہذیب کو اپنانا ہے، قرآن کے کلچر کو اپنانا ہے، قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ قرآنی تعلیمات کو اپنائیں گے جب ہی جا کر مسلمان کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کا مطلب اس کو وقت پر ادا کرو۔ جس طریقے سے قائم کا مطلب کھڑا ہونا، چاق و چوبند کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے بڑے چاق و چوبند کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی اپنے پاؤں کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرے گا یا بے توجہی سے چلے گا تو ہو سکتا ہے وہ گر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلو نہیں فرمایا، اقیم فرمایا۔ صلو کا مطلب نماز پڑھو، اور اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلو نماز پڑھنے کے واسطے نہیں فرمایا، نماز کو قائم کرنے کے لیے فرمایا۔ جس طریقے سے ایک آدمی سو جاتا ہے، سونے کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء بالکل ڈھیلے رہتے ہیں، چاہے چست سو جائے، چاہے پت سو جائے، کیسے بھی سو جائے، ہر اعضاء پورے ڈھیلے رہتے ہیں، اعضاء کے ٹوٹنے کا، ڈرنے کا، گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر تھوڑا سا بھی انبیلنس ہوا، تھوڑا سا بھی پاؤں ادھر سے ادھر لڑک گیا، گرنے کا ڈر ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، سر پھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جس طریقے سے نماز کا ظاہر ہے، جس طریقے سے نماز کا باطن ہے، اسی طریقے سے تم پوری زندگی گزارو۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ہم جماعتوں کے اندر جا کر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے نماز بنانی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت صلاۃ کا مطلب کیا؟ جس طریقے سے نماز کے اندر ہمارے تمام کے تمام اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں، یہی تمام کے تمام اعضاء باہر کی زندگی کے اندر بھی استعمال ہونے والے بن جائیں۔ اب اللہ کے گھر کے اندر آ کر جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جیسے باہر ظاہری پاکی ہوتی ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اب بدن کا پاک ہونا، جیسے بدن پاک ہر
نجاست سے بدن پاک رہے گا تو ہماری ظاہری پاکی ہوگی، بدن کا پاک، کپڑوں کا پاک، جگہ کا پاک، یہ تمام کی تمام پاکی۔ اب حرام کپڑا اگر ہم پہن کر آ جائیں مسجد کے اندر، ہم ناپاک کپڑا پہن کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ جائیں، یا ہم صدر چھپائے بغیر مسجد کے اندر آ جائیں، بہت سارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پھٹا ہوا رہتا ہے پھر بھی ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی مقدار سمجھ جائیے، اگر 1 روپے کے چھلے، 1 روپے کی مقدار، 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر ہمارا سطر دکھ رہا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم ایسا کپڑا استعمال کر رہے ہیں، ایسا چست لباس استعمال کر رہے ہیں، سجدے کے اندر جانے کے بعد پیچھے کا سطر کھل رہا ہے، پیچھے کا سطر صاحب پیچھے والوں کو دکھ رہا ہے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ہمارا سطر کھلا رہا، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم بظاہر لوگوں کے سامنے ہم یہ کہیں گے بھائی میں نماز پڑھ کر آ گیا، حقیقت میں نماز نہیں آئی، نماز اس کے منہ پر کے اوپر مار دی گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کہا، نماز قائم کرو۔ بہت سارے لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز کے لیے کہا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اور باقی تمام کے تمام طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوں گے۔ اس لیے قرآن کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ذرہ برابر کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے ذرہ برابر کچھ نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر القاء کرتے ہیں، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حدیث بھی بیان کی اور قرآن کریم بھی بیان کیا۔ اس لیے دوستو قرآن کریم کو بھی اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب تک یہ امت قرآن کریم کے مطابق چلتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور شرف بلندی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں، مچھر جو سب سے ادنا چیز ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال بیان فرما رہے ہیں، مکھی کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب جو قرآن کریم کے مسائل کے اوپر اللہ نے مچھر کی مثال دی، اللہ نے مکھی کی مثال دی، اگر کوئی قرآن کریم کے مسائل کے اوپر، قرآنی احکامات کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ بظاہر مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، بظاہر اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا، لیکن جب قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرے گا، قرآنی مسائل کے اوپر شک اور شبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے دوستو قرآن کریم کے اوپر اور اس کے مسائل کے اوپر ذرہ برابر ہمیں کمپرمائز نہیں کرنا ہے۔ اگر ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی، ہم علماء سے رجوع کریں۔ ہم ذرہ برابر اگر اسلامی نالج ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے کو اسلام کے اندر دوڑانے کی کوشش نہ کریں، قرآن کے اندر دوڑانے کی کوشش نہ کریں، حدیث کے اندر دوڑانے کی کوشش نہ کریں۔ آج انسان گوگل کے ذریعے بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا ہے اور پھر فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اس لیے دوستو گوگل ہمارا استاذ نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کے اوپر جس نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر مہارت حاصل کر رکھا ہے، ہم اپنے مسائل کا حل وہاں سے معلوم کریں گے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی سربلندی قرآن کی بدولت کریں گے۔
اس قوم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی بدولت مسلمانوں کی سربلندی ہوگی، اور جب مسلمان جب قرآن کو پسے پشت ڈال دے گا، جب قرآنی احکامات کو درگزر کرنا شروع کر دے گا، پھر من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دے گا، دل میں جو آ رہا ہے وہ کرنا شروع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی ترقی نہیں عطا فرما سکتے۔ حالانکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ کس کے لیے فرمایا؟ ایمان والوں کے لیے فرمایا، کلمہ پڑھنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، تم سچے اور پکے ایمان والے ہو۔ آدھا کیتر آدھا بٹیر نہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو جو اسلام کے اندر اچھائی ہے تھوڑا سا ملے رہا اس کو لے لینے کا، باقی سب چھوڑ دینے کا نہیں، سراپا اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی ہو، مسلمانوں کو کامیابی ملے، مسلمانوں کو عزت کی زندگی ملے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کریم پڑھنے والے ہیں؟ چلو اللہ نے نہیں کہا کہ تم کو قرآن کریم کو حفظ کرنا پڑے گا، اتنا تو کہا کہ تمہیں قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، قرآنی احکامات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کو قرآن کریم 10 صورتیں آتی ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کے احکام کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہمارا چال، ہمارا ڈھال، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، یہ کتنا قرآن احکام کے مطابق ہے؟ ہم قرآن احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا ہم مغربی تہذیب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر امن ہو، ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر امن ہو، پوری دنیا کے اندر انصاف ہو، مسلمانوں کو چاہیے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ دوستو، پوری دنیا کی طاقت متحد ہو گئی ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور مسلمان مٹے گا کب؟ جب مسلمان قرآن کریم کو پسے پش ڈالے گا۔ اگر مسلمانوں نے اپنے سینے سے قرآن کو لگا لیا اس کو کوئی دنیا مٹا نہیں سکتی۔ ہاں، اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی، قرآن کو اپنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہیں پڑھا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آشنا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر سنت کے مطابق کھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری جو عادت ہے، ہم اپنی عادت کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی عادت کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہم اپنی عادت کو کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری عادت عبادت بن جائے گی۔ ہم روزانہ کھانا کھانا ہے، روزانہ سونا ہے، روزانہ پینا ہے، روزانہ ٹوائلٹ میں جانا ہے، یہ تمام کے تمام طریقوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے، ہم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی، اللہ ہم سب کو، اللہ پورے امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ما علینا الا البلاغ۔